سب سے پہلے نیک فال کے طور پر میں حضرت مولانا مفتی نذیر احمد کشمیری جو ممتاز عالم دین اور پورے خطہ کشمیر کے ممتاز فقیہ ہیں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ آپ کے مقالے کا عنوان ہے کشمیری تجارتی صنعتی زراعتی ترقیات میں مسلمانوں کی خدمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد الذی لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الی یوم الدین اما بعد۔ شہ نصیب کا تشریف فرما، حضرات اکابر اور اس اہم ترین سیمینار میں شرکت کرنے والے مختلف علم و ادب کے میدانوں کے ماہرین، کشمیر میں اسلام کیسے پہنچا اور اسلام کے آنے کے بعد وہاں کی مسلمان حکومتوں نے وہاں کے تمام شعبوں کی تعمیر و ترقی میں کیا عظیم الشان کردار ادا کیا ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے منٹ نہیں گھنٹے نہیں مطالعے کے بعد محسوس یہ ہوا کہ پورا ایک ادارہ پوری ایک اکیڈمی جب کام کرے گی تو پھر اس موضوع کی تفصیلات سامنے آ سکیں گی۔ میں 10 منٹ کی میں اختصار کے ساتھ جو کچھ عرض سکوں گا وہ حاضر خدمت ہے۔ مقالے کا خلاصہ بھی بیان کرنا تقریباً ممکن نہیں۔ حضرات، کشمیر وہ خطہ ہے جس میں اسلام کی آمد خالص دعوتی انداز میں ہوئی ہے۔ اس وقت کا کشمیر کا حکمران جو تاریخ کے مختلف احوال کے نتیجے میں وہاں کا حکمران بن گیا تھا اور اس کا نام تھا رنچن، جو بدھ مذہب کا پیروکار تھا۔ حالانکہ وہاں کی ساری عوام بدھ مذہب کے پیروکار نہیں تھی، وہ ہندو مت سے وابستہ تھی، لیکن حکمران ان کا بدھسٹ تھا۔ اس وقت مشرقی ترکستان سے ایک بزرگ، ایک عالم دین، ایک دائی، ایک دل و دماغ کی خوبیوں سے آراستہ انسان سید شرف الدین عبدالرحمن بلبل کشمیر تشریف لائے اور سب سے پہلے وہاں کے حکمران جس کا پورا نام رگیال بود رنچن تھا اسے ملاقات کی اور اس ملاقات کے نتیجے میں اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا نام صدر الدین پڑ گیا۔ بس یہاں سے کشمیر میں اسلام کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے بے شمار خطوں میں اسلام دعوت کے نتیجے میں داخل ہوا ہے، کشمیر بھی اسی فیض میں شامل ہے۔ اس کے بعد پھر تاریخ کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے جب وہاں کشمیر میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی ہے تو اس مسلمانوں کی حکومت کے مختلف ادوار ہیں۔ ان میں سے ایک دور وہ ہے جس کو ہم شاہ میری خاندان کی حکومت کہتے ہیں، یہ تقریباً 250 سال تک حکومت چلتی رہی۔ دوسرا دور وہ ہے جس کو ہم چک خاندان کی حکومت کہتے ہیں، یہ تقریباً 50 یا 60 سال کی حکومت چلتی رہی ہے۔ اس کے بعد پھر مغلوں کا قبضہ کشمیر پر ہوا اور کشمیر جو ہے وہ مغلوں کے ساتھ وابستہ ہو گیا، تو پھر مغلوں کی حکومت وہاں چلتی رہتی ہے۔ پھر مغلوں کی کمزوری کے بعد افغانیوں کا حملہ ہوا اور کشمیر افغانستان کے زیر اقتدار آ گیا تو افغانیوں کی حکومت چلتی رہی۔ اس طرح سے وہ کشمیر مسلمان دور حکومت میں 4 خطوں میں رہا ہے، 4 شعبوں میں رہا ہے: شامیلی دور حکومت، چک خاندان کا دور حکومت اور مغل خاندانوں کا دور حکومت اور افغانیوں کا دور حکومت۔ اور اس کے بعد پھر وہاں سکھوں کا قبضہ ہوا، پھر ڈوگروں کا قبضہ ہوا۔ سکھوں اور ڈوگروں کے دور میں بے انتہا مظالم وہاں ہوئے ہیں جس کی تفصیل کا بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ شامیلی دور حکومت در حقیقت کشمیر کی تاریخ کا روشن ترین دور ہے۔ اس دور میں علمی ترقیات بھی ہوئی، صنعتی ترقیات بھی ہوئی، زراعتی ترقیات بھی ہوئی، معاشرتی سدھار بھی ہوا، تعلیمی ادارے قائم ہوئے جو اس سے پہلے نہیں تھے۔ اس سے پہلے ایک منگولین جنگجو انسان نے کشمیر پر حملہ کیا تھا اور 6 مہینے تک وہاں انسانوں، جانوروں، بوڑھوں، بچوں کو سب کو وہ قتل کرتا گیا، ذبح کرتا گیا۔ یہ ایک منگولین تھا جس کا نام تاریخ میں زولچو لکھا ہے۔ اس وقت کے حکمران بھی اپنی جان بچانے کے لیے کشمیر میں ٹک نہیں پائے اور وہ وہاں سے فرار ہو گئے تھے، دوسرے خطوں میں جا کے چلے گئے تھے۔
اس کے بعد پھر اسلام آباد داخل ہوا ہے. تو گویا کشمیر اس سے پہلے بدامنی کا شکار ہو چکا تھا. کشمیر اس سے پہلے مذہبی آپس کے ٹکراؤں کا شکار ہو گیا تھا. کشمیر اس سے پہلے طرح طرح کے توہمات کا شکار تھا. اور کشمیر میں اس سے پہلے ذہین ترین لوگ رہے ہیں جو علمی اعتبار سے بہت اونچے مقام پر فائز تھے، اور اپنے زمانے میں وہ شمالی ہندوستان کے تمام مذہبی اداروں کی نمائندگی کرتے تھے اپنے مذہب کے اعتبار سے. یہ اس کا کشمیر کا پس منظر تھا. لیکن مذہبی ٹکراؤ آپس میں تھا، بت پرستیوں میں آپس میں اختلاف رائے تھا، امن بالکل نہیں تھا. مسلمانوں کے آنے کے بعد پھر توہمات کا خاتمہ ہو گیا. طرح طرح کی ان خرابیوں کو جو مذہبی نام پر تھی اور خاندانوں کے اندر تھی، اداروں کے اندر تھی، وہ خرابیاں دور ہو گئی، امن و امان قائم ہو گیا. اور اس کے بعد پھر صنعتی ترقیات کا ایک نہایت ہی شاندار دور شروع ہوا. ان صنعتی ترقیات کی بنیاد یہ بنی کہ ایران سے حضرت شاہ ہمدان جن کا اسم گرامی سید علی ہمدانی تھا، وہ جب تشریف لائے تو اپنے ساتھ وہ علماء، فضلاء، ماہرین فن، صنعت کاروں کو لے کر کے آ گئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کشمیر میں قالین سازی پہنچی، شال سازی پہنچی، تانبے اور پیتل کے برتنوں کی بناوٹ کا سلسلہ قائم ہوا، پیپر ماشی پہنچی، نمد سازی پہنچی، کاغذ بنانے کے کارخانے قائم ہوئے. غرض یہ کہ صنعت کا ایک وسیع سلسلہ شروع ہوا. اور اس کے لیے ایران سے، افغانستان سے، بلکہ سینٹرل اداروں سے ان افراد کو طلب کیا گیا جو یہاں آ کر کے قالین سازی کا کام بھی سکھائیں گے. اس قالین سازی کے کام ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اس کو تعلیم کہتے ہیں، جس کا سمجھانا یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ تعلیم کے نتیجے میں قالین کیسے وجود میں آتا ہے. وہ ایک پرپیش قسم کا علم ہے، اور اس میں انسان جو گفتگو کرتا ہے اور قالین بننے والے قالین بنتے رہتے ہیں، تو ہم لوگ بھی اس کو جب کبھی دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ نہ یہ بولی سمجھ میں آتی ہے، نہ ان کے الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، لیکن اسی کے نتیجے میں قالین بنا جاتا ہے. وہ تو دیکھنے کی چیز ہے. اس وقت دنیا میں سب سے پہلا درجہ قالینوں کا اگر ایران میں ہے تو دوسرا درجہ کا قالینوں کا کشمیر میں ہے. اب اگرچہ مشینوں کے ذریعے قالین سازی شروع ہو گئی ہے، لیکن جو ہاتھ کے بنائے ہوئے قالین ہیں اور ان میں جو فن سازی ہے وہ کشمیر کے حکمرانوں کی دین ہے، اور بنیاد اس کی بنے تھے حضرت شاہ ہمدان، اور سرپرستی کی اس نے اس زمانے کے وہاں کے حکمران ضیاء الدین بڑشاہ نے. دوسرا اہم ترین جو صنعتی میدان وہاں رہا ہے وہ ہے شال سازی. شال دراصل مختلف قسم کی بکریوں اور بھیڑوں سے نکلنے والا ایک اونی مواد ہے، اس سے شال تیار ہوتے ہیں. اس میں ایک شال ایسا بھی ہے جس کا بین ہے دنیا میں، اور اس کو کہتے ہیں شاہتوس. اس کا بنا ہوا پورا شال صرف ایک ماچس کی ڈبیا میں بند ہو جاتا ہے، اور وہ کشمیری لوگ اپنے ہاتھ سے بنایا کرتے ہیں. ایسا شال بھی ہوتا تھا کہ جو انگوٹھی سے باہر نکال دیا جائے گا، اور میں نے خود کر کے وہ دیکھا ہے. اس وقت اس پر بین لگی ہوئی ہے، اور وہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے توسط سے کشمیر پہنچا، اور انہوں نے اس کی ترکیب بتائی کہ کیسے اس کو بنایا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ شال کی یہ والی قسم ایک شخص نے ایک بزرگ کے حوالے کی، اس نے اتفاق سے ان کا عرب ممالک کا سفر ہوا تو وہ مصر کے بادشاہ کو انہیں تحفے میں دیا. اس زمانے میں نیپولین نے مصر پر حملہ کیا تھا، تو بادشاہ نے نیپولین کو وہ شال پیش کیا. نیپولین نے اپنی بیوی کو دیا، بیوی نے کہا کہ اس طرح کا شال دنیا میں کہیں نہیں ہے. اس کے بعد پھر فرانس کا ایک بہت بڑا طبقہ کشمیر آیا اور انہیں شالوں کا مطالبہ کیا، تو شال کی انڈسٹری آسمان کو چھونے لگی. اس کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے کہ شال کی کتنی قسمیں ہیں، وہ بنایا کیسے جاتا ہے، اس میں خوبیاں کیا کیا ہیں. وہ غرض یہ کہ اہم ترین صنعت جو کشمیر کی رہی ہے وہ شال انڈسٹری رہی ہے. اس کے بعد پھر برتن بنانے کا ایک سلسلہ کشمیر میں شاہ ہمدان کے ذریعے سے آیا، اور اس کے بعد پھر وہاں ایک نئی صنعت شروع ہوئی ہے. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد میں مسلم دور حکومت میں وہاں کی زراعتی ترقیاں کیا کیا ہوئیں، وہاں کی باغبانی، وہاں کے پھل، وہاں کی زمین سے اگائی جانے والی چیزیں، اور پھر معاشرتی ترقیات کیا کیا ہوئی ہیں، معاشی ترقیات کیا کیا ہوئی ہیں، تعلیمی ترقیات کیا کیا ہوئی ہیں. غرض ہے کہ ہر میدان میں جو کارنامے وہاں انجام دیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں کشمیر ساری دنیا کے لیے ایک پرکشی جگہ بن گیا ہے، اس کی تفصیلات مقالے میں درج کی جائیں گی. اور انشاءاللہ جب مقالہ ان کے سامنے پیش کروں گا تو وہی آپ کے لیے وہ علمی سوغات ہوگا جس کے نتیجے میں ہم کشمیر کو سمجھ سکیں گے. وہاں کی علمی روایت، وہاں کی صنعتی تاریخ، وہاں کی زراعتی تاریخ، وہاں کے کلچر، وہاں کے میووں اور وہاں کے تمام تفصیلات ہمارے سامنے آ سکیں گی. میں علامہ اقبال کا وہ شعر جو انہوں نے حضرت شاہ ہمدان کے متعلق کہا تھا اسی پر ختم کرتا ہوں. شاہ ہمدان کے متعلق علامہ اقبال نے کہا تھا، سید السادات سالار عجم دست او معمار تقدیر امم. سید السادات سالار عجم دست او
معمار تقدیر امم خط ترا شاہ دریا آستین داد علم و تہذیب و صنعت و فن، چاروں چیزوں کو لے کر کے آئے ہیں، علم بھی، فلسفہ بھی، انڈسٹری بھی اور تہذیب بھی۔ اللہ جل شانہ اس قیمتی اور بہت زیادہ قیمتی سیمینار منعقد کرنے والوں کی اس کوشش کو برابر فرمائے، اور جن خوابوں کے لیے یہ سیمینار منعقد کیا گیا ہے وہ خواب پورے ہو جائیں، اور جن غلط فہمیوں کو چھانٹنے کے لیے یہ سیمینار منعقد کیا گیا اللہ کرے کہ وہ بادل چھٹ جائیں اور مطلع صاف ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھا میں چار سوں تیری شان جل جلالہ، تو ملا قریب رگے گلو تیری شان جل جلالہ، تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سوں تیری شان جل جلالہ، تو ملا قریب رگے گلو تیری شان جل جلالہ۔